وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیجئے، فسجدوا ان سب نے سجدہ کیا، پس ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس کے سوا۔ اب اللہ پاک نے یہاں پہ اس کو الگ سے ہی لکھا ہے اور اس میں ڈسٹنکشن کر دی فرشتوں کی اور ابلیس کی، حالانکہ یہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، جنوں میں سے تھا، لیکن بہرحال ان کا بھی ایک لحاظ سے استاد بنا ہوا تھا۔ تو اینی ہاؤ اللہ پاک نے کہا کہ جب سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، یعنی ابلیس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ پاک ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورہ تحریم میں، یعنی اس فرق کو اور اللہ نے واضح کر دیا اور بتا دیا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ فرشتے جو ہیں نا وہ عدولی یا نافرمانی اللہ کے حکم کی کرتے ہی نہیں ہیں، ہاں، وَيَفْعَلُونَ مَا یؤمرون، مطلب وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی انہوں نے اسی کو بجا لانا ہے جو ان کو حکم دیا۔ تو اسی لیے تو انسان کو اللہ نے فرشتوں سے افضل کیوں کیا، اس کی وجہ مین کیا ہے کہ انسان کے اندر دونوں قسم کے مادے ہیں، خیر بھی اور شر بھی۔ فرشتوں میں تو صرف خیر کا مادہ ہے، انہوں نے تو جو حکم ملے گا اس کی انہوں نے عدولی کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، بجا آوری کرنی ہے، اس حکم کو مطلب ماننا ہے۔ تو ہاں وہ میرے منہ سے وہ نکل گیا، بجا آوری کرنی ہے، انہوں نے حکم کو بجا لانا ہے۔ لیکن انسان کو آپشن کھلا دے دیا کہ وہ چاہے عدولی کرے چاہے بجا آوری کرے، اللہ نے زبردستی نہیں کی انسان پہ۔ لیکن جب اللہ کے حکم کو مان کے اپنے شر، یعنی انسان جو ہے اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کر کے شیطان کا مقابلہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر چلتا ہے تو پھر فرشتوں سے وہ افضل ہو ہی جاتا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، افتتخذونہ، کیا بناتے ہو تم اس کو اور اس کی اولاد کو، اولیاء یعنی اپنا رفیق، من دونی مجھ سے علاوہ، یعنی مجھے چھوڑ کر، یعنی اللہ کہتا ہے کہ تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو، یعنی جو اس کے چیلے چانٹے ہیں، تم ان کو مجھے چھوڑ کے اپنا دوست بناتے ہو، اپنا رفیق بناتے ہو، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بدترین دشمن ہے۔ وہ یعنی ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ حضرت انسان کو وہ کسی طرح بھی جہنم میں لے کے جائے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سورہ یاسین میں بھی یہ فرمایا کہ الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ ہدایت نہیں کی تھی کہ اے بنی آدم یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کی اتباع نہ کرو، اس کی اطاعت نہ کرو، اس کی جو ہے نا اس کا کہنا نہ مانو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ تو انہ لکم عدو مبین، یقیناً بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا، کہ یہ تم میں بہت سے گروہوں کو بہکا چکا ہے۔ اور یہ آگے یہ فرمایا کہ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا آپ کو عقل نہیں ہے؟ یہ اوپر کا چیمبر خالی ہے آپ کا، یعنی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ شیطان ہی ہمیں بہکاتا ہے نا، یا نفس امارہ یا شیطان، دو انسان کا دشمن ہے۔
کہ وہ مس لیڈ کرتے ہیں، غلط راستے پہ لے کے جاتے ہیں، اور اس غلط راستے کو وہ خوشنما بنا کے دکھاتے ہیں. وہ دکھاتا ہے کہ یہی سب سے بہترین راستہ ہے جو تم اڈاپٹ کر رہے ہو. بئس للظالمین بدلا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں برا ہے ظالموں کے لیے یہ بدلہ، یعنی اگر کوئی ان کی اطاعت کرے گا تو پھر اس کا بدلہ جو ہے نا بہت ہی برا ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، ما اشہدتہم نہیں دکھایا ہم نے انہیں، خلق السماوات والارض زمین آسمان کا بنانا، یعنی یہ گواہ نہیں ہیں، یہ نہیں تھے موجود. ولا خلق انفسہم، اور نہ ان کو ان کا بنانا ہم نے دکھایا کہ ان کو کیسے بنایا جاتا ہے. وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور یہ نہیں ہوں میں، یعنی ان کو جو یہ بہکانے والے ہیں مضلین جو ہیں، ان کو اپنا مددگار میں نے کبھی نہیں بنایا، اور نہ ہی میں